الدین الخالص. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے, سب سے بڑا تحفہ دیا ہے, اور وہ ہے قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے. اس مانوتا کے لیے, انسانیت کے لیے سب سے بڑی کتاب, سب سے عظیم کتاب جو پوری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتی ہے, اللہ کا راستہ دکھاتی ہے, وہ کتاب ہمیں کب ملی ہے؟ اسی مہینے میں ملی ہے. تو اس مہینے کو قرآن کی تلاوت کا مہینہ بنا لو. اور یہاں میں غلط فہمی آپ کی دور کر دوں. صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے. مگر صحابہ کرام کا عمل موجود ہے, تابعین کا عمل موجود ہے, سلف صالحین کا عمل موجود ہے کہ رمضان میں یہ پابندی نہیں ہے. اگر آپ رمضان میں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ رمضان میں 2 دن میں قرآن ختم کر لیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ فضیلت والے ایام ہیں. ہاں, جس رات کی فضیلت ثابت نہ ہو, جیسے شب برات کا مسئلہ ہے, وہ غلط ہے. لیکن رمضان کے راتوں اور دن کی فضیلت ثابت ہے. رمضان میں آپ کثرت سے تلاوت کریں. اگر آپ رمضان میں 30 قرآن بھی ختم کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صحابہ سے ثابت ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے سلف صالحین رمضان میں قرآن پر اتنی توجہ دیتے تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے اور جن سے حدیث سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ آتے تھے, امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں اپنی حدیث کی مجلسیں بند کر دیتے تھے. 1 مہینہ میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا, 1 مہینہ درس حدیث بند. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا محدث رمضان کے مہینے کو قرآن کے لیے خاص کر دیتا تھا اور پورے مہینے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو بھائی, یہ قرآن کا مہینہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, آج ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن کے ساتھ جو لاپرواہی ہے اور لا تعلقی ہے وہ رمضان میں بھی جاری ہے. بڑی مشکل سے ہم ایک قرآن ختم کرتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے. امام سفیان الثوری اور امام الاسود, یہ محدثین ہیں, یہ 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں. تو بھائیو, رمضان کا مہینہ ہے. اور ایک بات مجھے بتاؤ, دنیا میں جب ہم پھنستے ہیں, ہمارے خلاف کوئی کیس ہو جاتا ہے اور عدالت میں جانے کا نمبر آتا ہے, تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی اچھی پیروی کرنے والا مل جائے, کوئی ایسا سورس مل جائے, ہماری گردن چھوٹ جائے, ہمارا کیس ختم ہو جائے, ہم بچ جائیں. تو بھائی, اگر ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا ہوگا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کی ہوگی, تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن ہماری پیروی کرنے آئے گا, یہ قرآن ہماری سفارش کرنے آئے گا. نبی اکرم فرماتے ہیں, اقرؤوا القرآن, قرآن پڑھا کرو, فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ, قرآن تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا, قرآن تمہاری پیروی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں, اور قرآن کہے گا کہ اللہ, تیرا یہ بندہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا, پروردگار تو اسے معاف کر دے, پروردگار تو اسے جہنم سے آزادی دے دے. تو قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا. بھائی, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. ملک کا ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ابھی قرآن کی 26 آیتوں کے متعلق مسئلہ آیا تھا. ایک شخص نے, ایک بدبخت نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہی تھی. ایک دوسرا مسئلہ سامنے آیا. دلی کے اندر باقاعدہ پریس کلب کی میٹنگ میں, یعنی ایک ذمہ دار میٹنگ میں, ایک ذمہ دار جو ہے نشست میں, ایک غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے نبی کے حق میں بدتمیزی کرتا ہے, ہمارے نبی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتا ہے. تو بھائیوں, ملک کا ماحول بے حد خراب ہو رہا ہے اور اس کو مزید خراب کرنے کی کوششیں ہوں گی. یہ وقت ہے کہ ہم سب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور قرآن کو کثرت سے پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں. تو کوشش یہ کریں کہ رمضان میں قرآن کو 2 طریقے سے پڑھیں. ایک تو نارمل تلاوت کریں کہ جتنا زیادہ پڑھ سکیں گے اتنا ثواب ملے گا, اور ایک معمول بنا لیں, آدھا پارا, پاؤ پارا, 1 صفحہ, 2 صفحہ, جتنا بھی ہو سکے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اگر آسان تفسیر آپ کو چاہیے, احسن البیان موجود ہے علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی, ہر گھر میں موجود ہے. آپ اس میں کوشش کریں کہ آدھا صفحہ, 1 صفحہ, جتنا آپ کر سکتے ہو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں, اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں. قرآن کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں.
اور یہی نہیں، اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. تو دو طریقے کی تلاوت کریں، ایک تو یہ کہ قرآن کو نارملی تلاوت کریں، اور ایک سمجھ کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. یہ دو اہم کام ہمیں قرآن کے ساتھ رمضان میں کرنا ہے.